بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. 31 جولائی اور جمعرات کا دن. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں انتہائی اہم ترین معلومات. 5 اگست قریب آ رہا ہے اور 5 اگست سے پہلے بہت کچھ کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹس کیے جا رہے ہیں، رات گئے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تاکہ 5 اگست کے احتجاج کو اس شدت کے ساتھ اور اس حدت کے ساتھ نہ ہونے دیا جائے. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ بظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ صبح کچھ ہوتے ہیں اور شام کو کچھ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر رات کو لے جایا جاتا ہے، ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور ملاقاتیں میں ان کو سمجھایا جاتا ہے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کیونکہ 5 اگست کو بالکل ایک مختلف نوعیت کا احتجاج ہونے جا رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان، انہوں نے امریکہ کا کیا کامیاب دورہ اور ان کی وہاں پہ متعدد اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں. اہم ترین کانگریس مین جو ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پریزیڈنٹ ٹیم کی اہم ارکان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. قاسم جو ہیں وہ اس وقت انٹرویوز دے رہے ہیں. ان کا ایک تفصیلی انٹرویو بہت زیادہ زیر بحث ہے. انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں لیکن بہت کچھ وہ دبا گئے، اور اصل خبریں اور اصل باتیں وہی ہیں جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کا یہ دورہ بہت زیادہ کامیاب رہا اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے کیا کہا، پہلے ذرا میں آپ کو اس کے چیدہ نقاط بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر عملاً کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کی مدت ملازمت اس سال ختم ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل، نومبر میں ان کا پہلا ٹینیور جو ہے وہ مکمل ہونا ہے. لیکن قاسم خان نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ اسے مزید 2 سال یا شاید غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا سکتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے ان کی، اور ان کے پاس یہ انفارمیشن صحیح ہے. اور پاکستان کا نظام آمریت جیسا لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی میرے والد کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور اب جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں قاسم، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور اب لگی لپٹی بغیر وہ عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں. اور پہلے عمران خان صاحب اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی یہ باتیں بتا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اگریسو لیڈرز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں. اور صرف پارٹی کے لیڈرز ہی نہیں بتا رہے بلکہ مسلم لیگ نواز کے جو اہم ترین وزراء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. قاسم سلیمان نے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جب میں نے عمران خان کو آخری بار دیکھا تھا، اور جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور 3 گولیاں انہیں لگی تھیں. اس کے فوراً بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جو کہ بالکل بھی صاف ستھری یا محفوظ جگہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ناقابل قبول سلوک ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے والد عمران خان جو ہیں وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بدتر ہے. قاسم نے کہا کہ عمران خان کو 10 سال تک تاریک کوٹڑی میں 10 دن تک تاریک کوٹڑی میں قید رکھا گیا، اور ہمارے انٹرویو کے بعد سختیاں بڑھ گئیں. یعنی عمران خان صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جو انہوں نے انٹرویو دیا، دونوں بھائیوں نے پہلا انٹرویو دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان پہ سختیاں بڑھ گئی تھیں، کیونکہ اس انٹرویو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی تھیں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے. اور انہوں نے کہا کہ اب صرف 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں کھلی ہوا میں جانے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ کھلی ہوا نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوریڈور ہوتا ہے، اندر کا ہی ایک برآمدہ ہے، اور وہیں پہ ان کو 2 گھنٹے کے لیے نکالا جاتا ہے. ادروائز ان کو پنجرے کی طرح، جانوروں کی طرح بند رکھا جاتا ہے. اور 8 مہینے سے ذاتی ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی، اور پچھلے 2 ہفتوں میں موجود ڈاکٹرز کے زیر علاج افراد فوت ہو چکے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں. یہ بات ان کی 100% درست ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں موجودہ ڈاکٹرز کے زیر علاج 10 افراد فوت ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کی تحویل میں رہے اور 9 مئی کے ملزمان تھے، فوج کی تحویل میں رہے، اور وقتاً فوقتاً جو اموات ہیں وہ 10 ہو چکی ہیں، اور ان کو ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض جو ہیں وہ لگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پینے کا صاف پانی تو دور کی بات ہے، بلکہ نہانے کے لیے اور وضو کے لیے بھی گندا پانی دیا جا رہا ہے. آگے جا کے اس کی تفصیل بھی انہوں نے بتائی ہے. عمران خان کو دن میں صرف 2 گھنٹے روشنی میں گزارنے کی اجازت ہے، اور ان پر کئی بار تشدد کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے. یہ بات بھی ایک الارمنگ ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے والد عمران پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور جب
بھی کسی مقدمے میں وہ بری ہوتے ہیں تو یا وہ مقدمہ ختم ہوتا ہے تو ان پر 4-5 نئے مقدمات اور ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہے اور ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے والد عمران خان کو جس سیل میں رکھا ہوا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے اور گندے بدبودار پانی سے شاور کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہ تو سیاستدان ہوں اور نہ ہی سیاستدان بننا چاہتا ہوں. 2.5 سال ہو گئے میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا. میں صرف انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں. صرف راستہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے. یہ صورتحال تو عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے کی اور انہوں نے مزید بھی اس بارے میں اپنے انٹرویو میں کچھ اور بھی اہم انکشافات کیے ہیں. وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ رچرڈ گرینل سے آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل سے ملاقات میری بہت ہی مفید رہی, بہت ہی زبردست رہی اور لیکن میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کیونکہ اصل جو امپورٹنٹ ملاقات ہے, سب سے امپورٹنٹ ملاقات ان کی رچرڈ گرینل کے ساتھ ہی تھی. اور چونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اہم ترین خصوصی سفیر بھی ہیں اور ان کی ٹیم کے اہم رکن ہیں, قابل اعتماد ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رابطے میں بھی رہتے ہیں. وہ وائٹ ہاؤس جائیں یا نہ جائیں لیکن رابطہ ان کا بہت زیادہ گہرا ہے. تو اس لیے رچرڈ گرینل کو ہی جو ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ امریکہ کیوں آئے ہیں, تو کیوں آپ یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ہی ایک واحد ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. برطانیہ میں, امریکہ میں اس بارے میں آواز بلند ہو رہی ہے اور جو کچھ پاکستان میں جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو محبوس رکھا ہوا ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے. تو اس لیے میں امریکہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جان کر خوشی ہوئی کہ امریکہ, اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں, ایمنسٹی جو ہے وہ اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے ان کو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے, قاسم نے, ایک غیر ملکی انٹرویو دیا ہے غیر ملکی میڈیا کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور پاکستان جا کر ہم اپنے والد سے ملاقات کریں گے اور ان کی حالت زاد دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے بھی واضح کیا ہے کہ ان کے علیمہ خان صاحبہ نے اور نورین خان صاحبہ نے, جو کہ عمران خان کی بہنیں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. ضروری ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے ہیں, دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں, کاغذی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد یہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ بتایا کہ جس سیل میں وہ ہیں اس کی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے. صاف الفاظ میں وہ جگہ رہائش کے قابل نہیں ہے اور کیچڑ سے آلودہ پانی سے وہ ان کو نہانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور قاسم نے کہا کہ میرا مطلب فلٹر نہ ہونے والا پانی نہیں بلکہ واقعی گندا اور کیچڑ بھرا پانی دیا جاتا ہے. اسی جیل میں ایسی حالت میں قید 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اب عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں سخت تشویش لاحق ہے اور ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے والد سے نہ مل سکے. نے کہا مجھے افسوس کا اظہار کرتے انہوں نے کہا کہ ایسے لمحات بھی آئے جب ان سے بالکل رابطہ اب منقطع ہو گیا ہے اور ہماری بات نہیں کروائی جا رہی, جو کہ ایک بنیادی حق ہے ہر قیدی کا. یہ تو ہو گیا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی بات اور انہوں نے اپنا والد کا مقدمہ جو ہے وہ ہر جگہ لے کر جا رہے ہیں. اور اب ان کی جو ملاقات ہے وہ ہونی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور یہ ملاقات برطانیہ میں متوقع ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے 5 اگست کی تیاریاں جو ہیں ان کو اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے. آج 31 جولائی اور 1 اگست کو متحدہ اپوزیشن نے ایک 2 روزہ کنونشن بلایا ہوا ہے, 2 روزہ کانفرنس بلائی ہوئی ہے اور وہ اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ہونا تھی. بکنگ ہو گئی تھی لیکن ہوا یہ کہ کل شام کو ہوٹل انتظامیہ کو کہا گیا کہ یہ کل جماعتی کانفرنس کو کینسل کر دیا جائے اور اس کے لیے ان کو چٹھی بھی لکھی گئی. اور جب
اپوزیشن ارکان جو ہیں متحدہ اپوزیشن کے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اخوند صاحب، یہ سب گئے اور انہیں کہا گیا کہ جی یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ منسوخ کر دیں، لیکن انہوں نے یہ جو ہے بکنگ کینسل کرنے سے انکار کر دیا، منسوخ کرنے سے انکار کر دیا، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتایا کہ حکومت اچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور کل جماعتی کانفرنس کو منسوخ کرنے کے لیے ہوٹل پر اسلام آباد انتظامیہ کا دباؤ ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ ملک شمالی کوریا بن چکا ہے جہاں اپوزیشن کا وجود ہی نہ ہو، اور پی ڈی ایم کی کون سی کانفرنس عمران خان کے دور میں روکی گئی، اور کانفرنس کرنا ہمارا آئینی حق ہے، لہذا وہاں گئے ہیں اور سب انہوں نے وہاں پہ جا کے احتجاج بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ کانفرنس کریں گے۔ دوسری جانب گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے جی، اور کل علی امین گنڈا پور نے ایک باقاعدہ طور پہ اجلاس ہوا تھا، اور خیبر پختونخوا اس میں وزراء بھی شامل تھے، اسپیکر بھی شامل تھے، اور ایم پی ایز بھی موجود تھے، اور پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور پارٹی پہلے ہی مطالبہ کر چکی ہے کہ 245 کے تحت جو فوج بلائی گئی ہے خیبر پختونخوا میں سول علاقوں میں، ان کو واپس بھیجا جائے اور فوجی آپریشن بند کیا جائے، لیکن خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ فوجی آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور باجوڑ میں البتہ پہلے 13 میں کیا گیا اور پھر اب باجوڑ میں گولی چلائی گئی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ لوگ اب جو پختون قبائلی ہیں وہ ہاتھ میں قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، پیسفل ہیں، پرامن ہیں، اور چونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اور کل علی امین گنڈا پور نے بہت بڑا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے فاصلے بڑھ رہے ہیں فوج اور عوام کے درمیان، اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور ہم ہر صورت میں روکیں گے، اور فوج کی اس طریقے سے فوجی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ڈپٹی کمشنرز کو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سے آپ نے کرفیو نہیں لگانا، کیونکہ باجوڑ کا کرفیو عوام نے کل توڑ دیا تھا، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ لیکن آج رات گئے پھر ان کا، میرا خیال ہے کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی یقیناً، اور کیونکہ آج ان کا موڈ بالکل تبدیل تھا علی امین گنڈا پور کا، اور جو لیٹسٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے جو ہیں یہ مہمان ہیں اور یہ سب کے سب، اور ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت عوام، حکومت اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے۔ فوج، سرکاری اہلکار ہمارے مہمان ہیں، اور ہماری روایت ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی مہمان کو نقصان پہنچا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ 2 اگست سے جرگے شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، ہم سب سے مشاورت کریں گے، پھر ایک گرینڈ جرگہ ہوگا۔ تو گنڈا پور صاحب کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مہمانوں اور یہ میزبانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور جو آپریشن کیے جاتے ہیں، ان آپریشن میں جو عام لوگ مارے جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کے خلاف کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جو عام سویلین، جو نہتے خواتین اور بچے اس کی زد میں آتے ہیں اور وہ جاں بحق ہوتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے ایک بڑا سارا یو ٹرن لیا ہے، اور یقیناً بڑا سارا یو ٹرن کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان کا سافٹ ویئر میرا خیال ہے کہ تبدیل کیا ہوگا، اور ان کو بتایا ہوگا کہ جناب آپ کی یہ لمٹس ہیں، آپ ان لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی فردر کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔